السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ سے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فیل کا ترجمہ اور سورہ فیل کے شان نزول پر روشنی ڈال رہا تھا۔ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، مناسب سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ سن لیجئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا ان کی تدبیروں کو، ان کے منصوبوں کو ہم نے ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ ٹولیوں کی شکل میں ابابیل جو پرندے ہیں وہ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ان پر کنکڑیاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، بے جان کی طرح۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، اور مسلمان نماز میں اس سورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو اس سورت کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے جب ہم کوئی سورت پڑھیں گے اور اس سورت کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرما رہے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا نماز پڑھنے میں۔ اس لیے کہا گیا کہ کم سے کم اگر کوئی پورے قرآن کا ترجمہ سیکھے بہت اچھی بات ہے، وہ نہ سیکھے تو کم سے کم اتنی سورتوں کا ترجمہ آپ کو یاد ہونی چاہیے
کہ جب ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اکثر و بیشتر تلاوت کر رہے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ چیز نظر رکھتے ہوئے اور ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر کے، اور جب ہم صورت کی تلاوت کریں گے، خدا کی قسم وہ مزہ لطف آئے گا، لگے گا کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس لیے کم سے کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اب میں بتا رہا تھا پچھلے جمعہ کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے، یعنی صورت نازل نہیں، یہ واقعہ ہوا تھا۔ صورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل والا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ پہلے، اور یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک میسج تھا۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، کرشمہ دنیا والوں کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ میں بتایا تھا کہ بیت اللہ شریف یہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے پہلے بنیاد کون ڈالے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم ہی علیہ السلام سب سے پہلے بنیاد ڈالے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام بنیاد ڈالے تھے بیت اللہ شریف کی۔ حج کرتے چلے آ رہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو ان کے جو نشانی ہیں، بنیادیں، وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا پچھلے جمعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہنے کے لیے کسی گھر کی ضرورت نہیں، کسی رہائش گاہ کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو اس لیے بنانے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اگر کوئی انسان وہاں بیت اللہ شریف جاتا ہے اور وہاں جا کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو گویا ایسا ہے جیسے اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن کچھ خاص جگہیں ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بہت زیادہ ہے، جیسے کہ بیت اللہ شریف، جیسے کہ مسجد نبوی، وہاں اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ آتی ہیں، بے شمار رحمتیں۔ مسجد اقصی، وہاں بھی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور مسجدوں کے مقابلے میں بے شمار اجر و ثواب، بے شمار نیکیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کچھ ایسی جگہیں عنایت فرمائی ہے کہ اگر ہم وہاں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے، ان کی رحمتیں، نیکیاں، اجر و ثواب بھی ہمیں ملیں گے۔ جیسے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی انسان اگر آتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، اگر وہ عبادت نہیں بھی کرتا تب بھی اللہ اس کو سکون دیتے ہیں۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے، اگر وہ عبادت نہیں بھی کر رہا ہے اور مسجد میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون دیتے ہیں۔ مسجدوں کے علاوہ اگر آپ بازار جائیں گے اور سوچیں گے ہمیں سکون ملے گا، خدا کی قسم ٹینشن کے علاوہ سکون نہیں مل سکتا۔ آپ یہ چاہیں گے
کہ میں گھومنے کے لیے چلا گیا دبئی امریکہ اور سوچیں گے کہ نئے موڈ فریش ہو جاوے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگرچہ پیسے والے ہیں اور گھومنے کے لیے گئے، بھائی اللہ نے نوازا، جائے، منع نہیں ہے شریعت میں گھومنا، شریعت میں منع نہیں ہے، غلط چیز ہے اگر کوئی منع کرتا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر بازار جائیں گے تب بھی ٹینشن، یہ سامان خریدنا، وہ خریدنا، جھوٹ سچ غیبتیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہے، گھروں سے بھی فون آ رہے ہیں، بہت طرح کی الجھنیں، لیکن مسجد میں اگر کوئی آتا ہے، سجدے میں پڑ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکون ڈالتے ہیں۔ وہ تمام الجھنیں، وہ تمام پریشانیاں، وہ تمام تکلیفیں جو دنیا میں آپ دنیا کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سکون نئی دنیا میں ملنے کا ملے گا اگر آپ کو سکون تو مسجد میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی آپ کو اگر سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے۔ آپ اگر بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اونچی بلڈنگ ہم بنا لیے، ہمارے پاس ساری سہولیات ہے، اور سوچیں گے کہ ہمیں سکون مل جائے گا، نہیں مل سکتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کمانے والے آپ دیکھیں ایک سے ایک لوگ ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، لیکن کیا سکون ملے گا؟ مل رہا ہے؟ نہیں ملے گا۔ لیکن وہی اگر کوئی انسان قرآن شریف کھول کر بیٹھ جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، کوئی انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، کوئی انسان آ کر نفل نماز یا فرض نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو سکون مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا کہ اب اس کو تعمیر کرو 80 9، کیونکہ کوئی وہاں بیت اللہ کی چھت پر جا کر بیت اللہ کے چھت کو پکڑ کر اور روتا ہے، گر گراتا ہے، تو ایسا ہے جیسے اللہ اس کے پاس۔ اب یہاں پہ دیکھیے ابرہہ کا واقعہ میں بتا رہا تھا کہ یہ حبشہ کا حاکم تھا، اور ابرہہ جب دیکھا کہ بیت اللہ شریف لوگ جاتے ہیں، جزیرہ عرب اور عرب کے ارد گرد کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ بھی جلن ہوئی، حسد ہو گیا کہ قریشیوں کی عزت، قریش کے لوگوں کی وہاں پہ عزت ہوتی ہے، اس کے وجہ سے مکہ کے لوگوں کو تجارتی فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کے وجہ سے ابرہہ یہ سوچا کہ میں ایک کلیسا تعمیر کروں گا، اور وہ کیا بھی، بڑا شاندار خوبصورت کلیسا بنایا، سنگ مرمر کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد بن کر تیار ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ابرہہ نے کیا اعلان کیا کہ اب کسی کو حبشہ والے کو بیت اللہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اب یہاں پر لوگ کیا کریں گے؟ آئیں گے اور یہیں عبادت کریں گے۔ اب اس کی وجہ سے قریش کے چند لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، غصے میں آ گئے کہ یہ تو مجھے اللہ کے گھر جانے سے روک رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی چند لوگ وہاں گئے اور اس کلیسا میں نجاست پھیلا دیے، گندگی پھیلا دیے، اور ایک جگہ ہے کہ وہاں آگ لگا دی، واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ ابرہہ کیا کیا؟ غصے میں آ گیا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابرہہ اپنی حکومت اور طاقت آزما رہا تھا، دکھا رہا تھا، اور بیت اللہ سے جانے کو منع کیا تھا لوگوں کو، اس لیے وہاں پر گندگی پھیلائی گئی یا آگ لگائی گئی۔ لیکن عام طور پر ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے، حدیث یہ تعلیم دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی عبادت گاہ میں جا کر توڑ پھوڑ کرنا غلط ہے،
اگر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی ریاست میں اگر کوئی معاہدے کے ساتھ وہاں پہ غیر مسلم حضرات رہ رہے ہیں اور ان کی عبادت گاہ ہے تو اب وہاں پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو مسلمان کے ذمے ہے۔ اگر کوئی معاہدے کے ساتھ اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے تو وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے طور پر کوئی یہ نہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ابرہہ نے حبشہ میں خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے ہاتھی چاہیے اور ہاتھی کے ساتھ مجھے اسلحہ ہتھیار وغیرہ چاہیے، کیونکہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا ہوں، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ابرہہ غصے میں آ گیا تھا کہ میرے کلیسا میں نجاست پھیلا دی گئی ہے، گندگی پھیلا دی گئی ہے، اس لیے میں بیت اللہ کو اگر اینٹ سے اینٹ نہ بچھا دوں گا، جب تک بیت اللہ کو میں منہدم نہ کر دوں گا تب تک میں چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اس کے بعد ابرہہ خود ایک ہاتھی جو اس کا تھا، اس کا نام محمود رکھا ہوا تھا، اور بہت سارے ہاتھی حبشہ سے وہ منگواتا ہے اور سوار ہوتا ہے، اور بہت سارے لشکر اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ہتھیار، بہت زیادہ ساز و سامان تھے، اور اس کے ساتھ وہ سفر شروع کرتا ہے۔ اور مکہ کے ارد گرد میں کچھ قریش کے لوگ رہتے تھے، وہ مقابلہ کے لیے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مقابلہ نہیں کیا گیا، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ابرہہ کا لشکر بہت زیادہ تھا، ہتھیار بھی بہت زیادہ، اس وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ قریش کے لوگ جو چند لوگ مقابلہ کیے تھے سفر کے دوران، اور شکست ہو جاتی ہے۔ ابرہہ سب کو شکست کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد طائف پہنچتا ہے۔ کہاں؟ طائف ایک جگہ ہے، طائف جو حج کر کے آ چکے ہیں یا عمرہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب تو 1 گھنٹہ کا فاصلہ ہو گیا ہے مکہ سے، ورنہ پہلے 3 دن کی وہاں پہ مسافت ہوا کرتی تھی، یعنی وہاں جانے میں 3 دن لگ جایا کرتا تھا۔ اب 1 گھنٹہ میں لوگ طائف پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب طائف یہ ابرہہ پہنچا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ، تو طائف والے وہاں مقابلہ نہیں کیے لشکر کو دیکھ کر، اور ان سے صلح کر لیے۔ ان سے کیا کر لیے؟ صلح کر لیے طائف والے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ ایک شخص ابرہہ کو وہ وہاں والے دیے اور یہ کہے کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، یہ آپ کو بیت اللہ تک پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد پھر مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ابرہہ جب پہنچتا ہے اپنے لشکر کو لے کر، تو وہ مکہ کے ایک شخص کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ جاؤ تم مکہ والوں کو یہ خبر دے دو، اور وہاں کے سردار کو یہ خبر دے دو کہ ہمیں مکہ والوں سے کوئی دشمنی نہیں، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، مجھے بس بیت اللہ شریف کو ڈھانا ہے، بیت اللہ کو گرانا ہے، منہدم کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ اگر کوئی وہاں چھیڑ چھاڑ مجھے نہیں کرے گا، اگر کوئی مجھے نہیں روکے گا تو ان کا بال بھی باقا نہیں ہوگا، کسی کی جان نہیں جائے گی، میں بیت اللہ کو ڈھا کر آ جاؤں گا۔ وہ پیغام لے کر شخص مکہ میں آتا ہے، اور اس کے بعد سردار عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے پاس یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ نہ تو تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے جو پیغام لے کر آیا، اور یہ گھر اللہ کا ہے، اور وہ لشکر بہت ہی تعداد میں ہے، بہت طاقتور جماعت ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، اس لیے ہم تو مقابلہ ان سے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے،
کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا عبد المطلب کو کہ آپ جا کر ان سے ملیے ابرہہ سے اور ان سے بات چیت کیجئے، بات چیت کرنے میں آپ کو کیا حرج ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابرہہ کے پاس عبد المطلب پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت و قوت ہے اور ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس ہم اتنی بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جو آپ سفر کے دوران 200 اونٹ ہمارے قبضے کر لیے ہیں اور ہمارے دوستوں کے بھی اونٹ قبضہ کر لیے ہیں، وہ اونٹ ہمیں واپس دے دیجیے۔ اس وقت مکہ میں اونٹوں کی قیمت بہت زیادہ، اور جن کے پاس اونٹ ہوتا تھا ان کو بہت زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عبد المطلب جب اونٹ کا ڈیمانڈ کیا کہ مجھے جو میرا 200 اونٹ ہے وہ مجھے دے دو، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ اب وہ ابرہہ کہنے لگا کیسا آدمی ہے، میں تمہیں دیکھا، تمہارا نورانی چہرہ اتنا خوبصورت، لمبا چوڑا، اور تمہارے چہرے پر روب، تو میں متاثر ہوا تھا تمہیں دیکھ کر، لیکن ابرہہ عبد المطلب کو کہنے لگا کہ تم تو دنیا دار آدمی معلوم ہوتے ہو، تم تو گھٹیا آدمی معلوم ہوتے ہو۔ تو پھر عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ یہ گھر جو ہے بیت اللہ شریف یہ اللہ کا ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ اس گھر کا ضرور حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کا عذاب آ گیا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، اس لیے اگر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہے تو ابھی بھی رک جاؤ۔ لیکن ابرہہ نہیں رکا، اور اس کے بعد اونٹ تو واپس کر دیے، اور اس کو بیت اللہ کے قریب وہ پہنچ گیا، کون؟ ابرہہ اور اس کی پوری جماعت۔ اور وہ یہ پلاننگ بنایا تھا کہ ہاتھی کے پاؤں کو زنجیر سے ڈال کر، زنجیر میں ڈال کر، اور اس کے بعد وہ زنجیر سے بیت اللہ کے پتھر کو کھینچا جائے گا تو بیت اللہ کا پتھر گر جائے گا۔ اب یہ پلاننگ تو بنایا تھا، جیسے ہی بیت اللہ کے قریب ابرہہ پہنچتا ہے، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اپنا کرشمہ۔ دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مہلت ضرور دیتا